مصیبت زدہ لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ لوگوں کے بوجھ کو آپ اٹھاتے ہیں، وَتُقْرِي الضَّيْفَ آپ تو مہمانداری کا کام کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، حضرت خدیجہ نے حضور کے اوصاف کو گنایا ہے کہ آپ کو اللہ اس لیے ہلاک نہیں کرے گا کہ آپ تو یہ سب کام کرتے ہیں۔ کیا کام؟ آپ مہمان لوگوں کے مہمانداری کرتے ہیں، آپ غریب لوگوں کے لیے غریب لوگوں کے لیے نظام کرتے ہیں، بے کس اور بے سہارا لوگوں کے لیے سہارے کا کام کرتے ہیں، اور آپ مجبور لوگوں کی مجبوری کو دور کرنے کا کام کرتے ہیں۔ آسمان سے اگر کوئی بلائیں آتی ہیں تو ان بلاؤں کو دور کرنے کا آپ کام کرتے ہیں۔ بھلا جو آدمی اتنا اچھا کام کرے اللہ تعالیٰ اسے کیسے ہلاک کر سکتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ آپ دنیا میں بچیں گے اور بڑا سے بڑا آپ کام کریں گے۔ پیارے بھائیوں، ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خوف سے نکالنے والی، اس گھبراہٹ سے نکالنے والی، اس کیفیت سے نکالنے والی اور اس کشمکش کی پریشانی کی حالت سے نکالنے کا کام جس شخصیت نے کیا ہے وہ عورت کی ذات تھی۔ کون عورت؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہیں سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر عورت تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ عورت اپنے شوہر کو بھی غم سے نکال سکتی ہے۔ عورت اگر تعلیم یافتہ ہوگی وہ اپنے بھائی کو بھی غم سے نکال سکتی ہے۔ عورت اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ اپنی اولاد کو بھی غم سے نکال سکتی ہے۔ عورت اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ اپنے باپ کو بھی غم سے نکال سکتی ہے۔ اس لیے کہ حضرت خدیجہ نے قیامت تک آنے والی عورت کو راستہ بتا دیا کہ میں ایک عورت ہو کر نبی کو غم کی زندگی سے ہم نے نکالا ہے، نبی کو تکلیف کی زندگی سے نکالا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو ہماری اور آپ کی ماں ہیں، حضرت خدیجہ نے سمجھا دیا اور بتا دیا قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہ اے لوگوں، اگر تم عورتوں پر محنت کرو گے تو ان عورتوں کے اندر بھی خزانہ چھپا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی انسان ہیں، انسانوں میں خزانے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، الناس معادن معادن الذهب والفضة، انسان چھپا ہوا ایک خزانہ ہوتا ہے۔ انسان کے اندر جیسے زمین میں خزانہ چھپا ہوا ہوتا ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ کس زمین میں کیا خزانہ چھپا ہوا ہے، آدمی تلاش کرتا ہے تو کہیں سے بھی خزانہ نکل آتا ہے۔ فرماتے یہی حال انسان کے لوگوں کا ہے، معلوم نہیں کس مرد میں کیا صلاحیت چھپی ہوئی ہے، کس عورت میں کیا صلاحیت چھپی ہوئی ہے۔ آپ ان پر جب محنت کرتے ہیں تو محنت کے نتیجے میں چھپے ہوئے خزانے باہر ہوتے ہیں، چھپی ہوئی صلاحیتیں باہر ہوتی ہیں۔ ارریا کی سرزمین پورے ہندوستان کے اندر ایک قیمتی سرزمین ہے، ایک قیمتی ضلع ہے۔ یہاں ایک سے ایک علماء اللہ نے پیدا فرمائے، ایک سے ایک قراء اللہ نے یہاں پر پیدا فرمائے، ایک سے ایک تعلیم یافتہ اللہ نے پیدا فرمائے۔ دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے ارریا ضلع کا نام دنیا میں اور ہندوستان میں ایک بہترین ڈنکا کی شکل میں بج رہا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر ارریا کے مردوں نے دین کے اعتبار سے بھی اپنے نام کو نمایاں کیا ہے اور مدرسوں کے اعتبار سے بھی نمایاں کیا ہے تو کیا بات ہے کہ یہاں کی عورتیں پیچھے رہیں گی؟ اگر جو محنت آپ حضرات نے مردوں پر کی ہے وہی محنت اگر یہاں کی بچیوں پر کی جائے گی تو انشاءاللہ اگر یہاں کا مرد ایک بہترین عالم دین بن کر دعوت کا کام پوری دنیا میں کر رہا ہے تو یہاں کی عورتیں بھی داعیہ بن کر دنیا میں دین کی دعوت کر دیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے یہ مدرسہ جو یہاں قائم ہوا ہے، جناب حافظ منظور صاحب، ہم دل کی گہرائی سے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بیان کے لیے کسی اور موقع پر حاضر ہوں گے آپ کے دربار میں انشاءاللہ تعالی۔ آج صرف آپ کے سامنے اس ادارے کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا، اس ادارے کے نیاپن کو اور اس مجمع کے کم ہونے کو دیکھ کر آپ حضرات دل کو بالکل چھوٹا نہ کریں، نہ حافظ صاحب دل کو چھوٹا کریں، نہ محنت کرنے والا دل کو چھوٹا کریں۔ اس لیے کہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جو چیز دیکھنے میں چھوٹی ہوتی ہے لیکن کیفیت کے اعتبار سے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ دامے درہم سخونے ہر اعتبار سے اس ادارے کا آپ تعاون فرمائیں گے۔ آپ کی زبان سے بھی مدرسے کو فائدہ ملے، آپ کے پیسے سے بھی مدرسے کو فائدہ ملے اور آپ کے مشورے سے بھی مدرسے کو فائدہ ملے۔ آپ کی زبان سے کیسے فائدہ ملے گا؟ مثال کے طور پر آپ گاؤں میں 8-10 آدمی ایک جگہ جمع ہیں، وہاں پر کوئی آدمی مدرسے کا خیر خواہ ہے، رمضان کا موسم آیا،
آپ میں سے ایک آدمی نے بول دیا دیکھو بھائی یہاں ہمارا بچوں کا مدرسہ قائم ہوا ہے، رمضان میں بہت سے لوگ چندے کے لیے آئیں گے، اپنے مدرسے کا بھی خیال رکھنا، تم لوگ چندہ میں زکوٰۃ نکالو گے، صدقہ نکالو گے، مدرسے کا بھی خیال کرنا۔ آپ کی ایک زبان سے 8 آدمی کے پاس آپ کی بات پہنچ گئی۔ وہاں پر حافظ منظور صاحب نہیں ہیں، لیکن آپ نے مدرسے کے بارے میں اچھی گفتگو کر کے گاؤں کے لوگوں کو متوجہ کر دیا۔ اب آپ کی گفتگو سے اگر 20,000 روپے مدرسے میں آ گئے تو آپ کے ایک لفظ سے اگر 20,000 روپے مدرسے میں آ گئے تو اس پورے 20,000 کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ آپ کا تعاون زبان کے ذریعے سے ہوا، اور آپ کا نقصان آپ زبان کے ذریعے سے نقصان بھی کر سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اسی مجمع میں جہاں 20-25 لوگ آدمی موجود تھے اور تذکرہ چل رہا تھا مدرسے کا، اور آپ نے ایک زہریلا جملہ جوڑ دیا، کیا بات کرتے ہو اس مدرسے کا، وہ تو مولانا نے کھانے پینے کا ایک دھندا بنا لیا ہے، وہاں تو کچھ نہیں ہے، نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، ہمیں تو کچھ پچا ہی نہیں چلتا ہے۔ بس یہ جملہ آپ نے جوڑ دیا، اس کی نحوست سے 20 آدمی کا مزاج خراب ہوا، اور اس 20 کے ذریعے سے پتہ نہیں اور کتنے کا مزاج خراب ہوگا۔ وہ لوگ جو یہاں سے جڑے ہوئے تھے، آپ کے ایک زہریلا جملے سے 50 آدمی کا مزاج خراب ہوا، اور آپ نے جوڑے ہوئے لوگوں کو گویا کہ مدرسے سے کاٹ دیا۔ یہ آپ کی زبان کا نقصان ہوا۔ اسی وجہ سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ صرف روپے پیسے سے مدد کرنا ہی مدد نہیں ہے، دعا کے ذریعے سے بھی مدد کیجئے، الفاظ کے ذریعے سے بھی مدد کیجئے، گفتگو کے ذریعے سے بھی مدد کیجئے۔ چلتے ہوئے مدرسے کے طرف نگاہ پڑی، محبت کے ساتھ کہ اللہ ہم تو مدرسے میں کچھ نہیں دے سکتے، آپ اس کی مدد فرمائیے گا، آپ اپنے خزانے عملی اور علمی اور مالی سے اس کا تکفل فرمائیے گا۔ اے اللہ اس کی چھت باقی ہے، میرے پاس ہوتا تو میں ہی دے دیتا، یا اللہ میرے پاس تو نہیں ہے، کسی اللہ کے بندے کو بھیج دے تاکہ اس کا چھت کا انتظام ہو جائے۔ یہ جذبات کے ساتھ جب آپ ادھر سے چلیں گے پھریں گے جائیں گے آئیں گے، انشاءاللہ یہ مدرسہ آنے والے دنوں میں بہت جلد ایک بہترین جامعہ بنتا رہے گا۔ یہی کہہ کے جا رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، پھر آس پاس کے تمام لوگوں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور گزارش بھی کرتا ہوں کہ جامعہ قائم ہو چکا ہے۔ کسی چیز کو قائم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، قائم کر لینے کے بعد انشاءاللہ لوگوں کی توجہ ہوتی رہتی ہے، کام آگے بڑھتا ہے۔ آپ حضرات آگے بڑھیں، مدد کریں، چھت کے موقع پر مدد کریں، چھت کے تمام کاموں کو اپنے ذمے لیں، گھر کے کاموں کو جیسے اپنا کام سمجھتے ہیں اس کام کو بھی اپنا ہی کام سمجھیں۔ جب تک مدرسے کے کاموں کو آدمی اپنا کام نہیں سمجھے گا وہاں پیسہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں آپ اپنا کام سمجھیں گے تو یہاں پیسہ لگانا آپ کا آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دلوں میں اس ادارے کی محبت پیدا فرمائے، اس کے ذریعے سے علاقے میں عورتوں کے اندر دین کو عام فرمائے، تام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔